اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں آیت نمبر 4 کے الفاظ کی طرف۔ پہلا لفظ آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں جو کہ ہے از، اور بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ اسم ہے، اور اسم بھی کون سا ہے، یعنی یہ ظرف کے معنی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے فعل قالا، قاف و لام مادہ باب نصر ینصر، قالا یقول قولا، بات کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یا کہنا کے معنی اس کے آتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے یوسف، اور یوسف ایک غیر منصرف اسم ہے، اس لیے آپ اس اسم پر تنوین نہیں دیکھ رہے، اور اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے لکھی ہے، میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یوسف ممنوع من الصرف، تو یہ جو ہم ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں نا غیر منصرف کی، یہ گرامر والے جو ہیں یہ ممنوع من الصرف کے طور پہ بیان کرتے ہیں، اور میں نے لسان القرآن کے جو پارٹ 2 کے لیکچرز ہیں ان میں بھی اسی ٹرمینالوجی کو استعمال کر کے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یوسف یہ ممنوع من الصرف ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ للعلمیتی والعجمتی، یعنی علم اور عجمہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے لام، جو کہ حرف ہے، حرف جر ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اسم آ رہا ہے ابی، اور ابی کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب کا لفظ یعنی جو باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر اس کا اعراب ہم ویسے شو کریں تو مرفوع ابن ہوگا، منصوب ابن ہوگا، اور مجرور ابن ہوگا، لیکن جب یہ مضاف بنے گا تو پھر مرفوع فارم میں یہ ابو ہوگا، منصوب فارم میں ابا ہوگا، اور مجرور فارم میں ابی ہوگا۔ تو یہ مجرور فارم استعمال ہوئی ہے لام جارہ کی وجہ سے۔ ابی کے بعد ہا ضمیر مجرور متصل ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور یہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف آپ دیکھ رہے ہیں سرخ رنگ میں جو کہ یا ہے، اور یہ بڑا مشہور حرف ہے، حرف ندا کہلاتا ہے، اور یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ابتی۔ ابتی کے بارے میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں، آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ وہ یا ابتی کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ یا ابتی اصلہ یا ابی، یعنی یا ابتی کا اصل جو ہے وہ ہے یا ابی، اور پھر اوزت التاء من یا المتکلمی، یعنی یا متکلم کے عوض میں تا لگائی گئی ہے، یعنی اس کو حذف کر کے تا لگائی گئی ہے، اور مزید بتا رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ قَصْرُ التَّاءِ وَفَتْحُهَا، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ جو تا لگی ہوئی ہے نا جس کو یا متکلم کے عوض میں لگایا گیا ہے، اس پہ کسرہ بھی آ سکتا ہے اور اس پہ فتحہ بھی آ سکتا ہے، تو یہاں پر آپ کسرہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ یا ابتا بھی ہو سکتا تھا۔ اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ وَهَذَا الْعِوَضُ يَجُوزُ فِي أَبِي وَأُمِّي فقط، تو یہ جو عوض ہے نا، یعنی یہ جو تا عوض کی لگی ہے، یہ جائز ہے صرف ابی اور امی میں، یعنی یہ جو عوض میں تا لائی جاتی ہے نا یا متکلم کے، یہ صرف ابی اور امی کے ساتھ ہی اس کا استعمال ہے، اس کے علاوہ اس کا استعمال نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی انا، اور یہاں پر آپ کو اگر الگ سے لفظ دیکھیں تو انی نظر آ رہا ہے، لیکن یہ یا متکلم کی ڈیمانڈ کی وجہ سے نون پر زیر لکھا گیا ہے، ویسے یہ انا ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور یا متکلم جو آپ آگے دیکھ رہے ہیں یہ انا کا اسم ہے، اور ضمیر منصوب متصل ہے۔ رأیتو فعل ماضی ہے، را حمزہ یا مادے کے حروف آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہے ہیں، اور تا جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ گردان کرتے ہوئے فعل ماضی میں آپ دیکھتے ہیں۔ اس رأیتو فعل کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں کچھ سمجھا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں جی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رآہ یراہ رؤیتن، تو طریقہ کار وہی دیکھ لیں، رآ ماضی اور ہا ضمیر جو ساتھ لگی ہوئی ہے یہ مفعول بہ کی ضمیر ہے، تو گویا بتا رہے ہیں کہ اس کا مفعول بہ جو ہے وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اس کا مضارع لکھ دیا یرا، اور ساتھ ہی ضمیر منصوب متصل لگا دی
یہ بتانے کے لیے کہ اس کا مفعول بھی جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ آگے مصدر لکھ دیا رؤیتن، اور مادے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا مادہ جو ہے را حمزہ یا ہے، تو آپ کو یہاں پر یا نظر نہیں آ رہی۔ اگر یہاں پر یہ ہا کی ضمیر نہ لکھی ہوتی نا، سمپل را لکھا ہوتا، تو پھر آپ کو یا لکھنے میں بھی نظر آتی، اسی طرح یرا میں بھی آپ کو یا لکھی ہوئی نظر آتی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب بھی الف مکسورہ کے بعد کوئی ضمیر آتی ہے تو اس یا کو لکھنے سے بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ رآ یرا کے معنی بتا رہے ہیں ابصرہو، یعنی با صاد را مادے سے باب فعل ابصرہو بحاسۃ البصری۔ ابصرہ کے معنی دیکھنا کے ہوتے ہیں، اور اس کا مفعول بھی آپ دیکھ رہے ہیں وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ ابصرہو بحاسۃ البصری، یہ جو حاسہ لفظ ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیں اسکرین پہ، یہ انفارمیشن میں نے آپ کے لیے ڈکشنری سے اکٹھی کی ہے۔ حاسہ جو ہے یہ ہا سین سین مادے سے استعمال ہوتا ہے، اور حاسہ کے معنی ہے انسان یا حیوان میں محسوس کرنے یا دریافت کرنے کی فطری قوت، جس کے ذریعے وہ اپنے جسم پر پیدا ہونے والے تغیرات کا ادراک کرتا ہے۔ اور یہ 5 قوتیں ہیں جنہیں حواس کہا جاتا ہے۔ پہلی ہے جی حاسہ بصر یعنی دیکھنے کی قوت، دوسری ہے حاسہ سمع یعنی سننے کی قوت، اور تیسری ہے حاسہ شم یعنی سونگھنے کی قوت، اور چوتھی ہے حاسہ ذوق یعنی چکھنے کی قوت، اور پانچویں ہے حاسہ لمس یعنی چھو کر دیکھنے کی قوت۔ اور ان 5 قوتوں کو حواس ظاہرہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ حواس خمسہ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ ابصرہو، اس نے اس کو دیکھا بحاسۃ البصری یعنی دیکھنے کی حس کے ساتھ، فہو رائن، اور پھر بتا رہے ہیں کہ اس سے جو اسم الفاعل آئے گا وہ بنے گا رائن، تو یہاں پر آپ کو یا بھی نظر نہیں آ رہی، تو گویا یہ اس میں منقوص ہے۔ تو اسم الفاعل بتا دیے رائن ہے، اور آگے بتا رہے ہیں وصف المفعولی مرئیٌ، اور اس سے جو اسم المفعول بنے گا وہ مرئیٌ بنے گا۔ اور مزید بتا رہے ہیں کہ وَيَقِلُّ اسْتِعْمَالُ الْأَمْرِ مِنْهُ، اور اس سے فعل امر کا استعمال جو ہے بہت قلیل ہے۔ پھر مزید بتا رہے ہیں کہ یرا جو ہے یہ اصلہ یرآ تھا، اور ترکت حمزتہ، اس کے حمزہ کو ترک کر دیا گیا لکثرتہ فی الکلام، کلام میں اس کے کثرت کی وجہ سے۔ وقد یحمز فی الشعر، اور حمزہ جو ہے وہ شعر میں آتا ہے، اور پھر نیچے شعر انہوں نے دیا ہے، یہ ہم نہیں اسٹڈی کریں گے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے احد عشرہ۔ احد عشرہ گنتی میں استعمال ہوتا ہے، اور 11 کے عدد کے لیے یہ استعمال ہوگا، اور اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب خصوصی انفارمیشن آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ احد عشرہ العدد المرکب من احد عشرہ الی 19 عشرہ مبنی علی فتح الجزئین، یعنی جو مرکب عدد ہے نا 11 سے لے کے 19 تک، کہتے ہیں کہ یہ مبنی بر فتحہ ہوتے ہیں دونوں جز کے اعتبار سے۔ یعنی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ مرکب عدد ہیں، اس لیے گرامر والے جو ہیں مرکب کی ایک اور قسم جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں جسے مرکب عددی کہتے ہیں، اس میں وہ صرف 11 سے لے کے 19 تک کے اعداد جو ہیں وہ شمار کرتے ہیں، اور اس کو نام دیتے ہیں مرکب عددی کا۔ جس طرح مرکب ناقص میں مرکب اضافی، مرکب توصیفی پڑھتے ہیں نا، تو وہ بھی مرکب عددی کی ایک ٹائپ جو ہے وہ مرکبات ناقصہ میں شامل کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جو مرکب عدد ہے 11 سے لے کے 19 تک، یہ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، یعنی ایک تو یہ مبنی ہوتا ہے، لیکن مبنی کس علامت کے ساتھ ہوگا؟ فتحہ کی علامت سے ہوگا، اور دونوں جزوں پر فتحہ آتی ہے۔ اور ایگزامپلز دے رہے ہیں، تقولو جیسا کہ تم کہو گے کہ اندی احد عشرہ ریالن، میرے پاس 11 ریال ہیں۔ تو یہاں پر آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو اندی جو ہے یہ ظرف ہے، اور اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ خبر مقدم بن رہا ہے، اور مبتدا مؤخر جو ہے وہ آ رہا ہے احد عشرہ۔ تو مبتدا ہم جانتے ہیں کہ مرفوع ہوتا ہے، لہٰذا اب یہ 11 سے لے کے 19 تک کے جو عدد ہیں یہ مبنی ہیں، اور مبنی بر فتحہ ہیں، یعنی دونوں جز جو ہیں ان اعداد کے وہ زبر کے ساتھ ہوں گے۔ لہٰذا آپ دیکھیں احدہ بھی اور عشرہ بھی دونوں کے آخر میں زبر آ رہی ہے، لیکن چونکہ مبنی ہے تو ہم انہیں یہاں پر محلن مرفوع کہیں گے، کیونکہ مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ آگے ریالن جو ہے یہ منصوب کیوں ہے؟ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تمییز کی بنا پر منصوب ہے۔
دوسری ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اریدو احد عشر ریالن، اریدو ارادہ یریدو چاہنا سے ہے، مجھے چاہیے، کیا چاہیے؟ احد عشر ریالن 11 ریال. تو یہاں پر احد عشر جو ہے مفعول بہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مفعول بہ جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی منصوب تو صحیح نظر آ رہا ہے لیکن بہرحال یہ مبنی ہی ہے. تیسری ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اشتریت ھذا، میں نے یہ خریدا، بأحد عشر ریالن 11 ریال میں. تو یہاں پر اب دیکھیں با حرف جر لگا ہوا ہے اور با حرف جر کے بعد مجرور ہونا چاہیے اسم، تو احد عشرہ ہم کہیں گے یہاں پر محلاً مجرور ہے کیونکہ یہ مبنی بر فتحہ ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ مل کر متعلق ہو رہا ہے اشتریتو فعل کے. کوئی اشتریتو فعل اپنے فاعل اور ھذا مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور ریالن جو ہے وہ تمییز کی بنا پر منصوب ہے. اس کے بعد مزید انفارمیشن دے رہے ہیں کہ 11 سے لے کے 19 تک اس میں ایک عدد ہے اثنا، یعنی 11 کے لیے احد عشرہ، 12 کے لیے اثنا عشرہ. تو 12 کے لیے جو اثنا عشرہ ہے اس میں اثنا کا جو ایک پارٹ ہے نا، صحیح، یعنی وہ مورب ہے. تو یہی بتا رہے ہیں کہ وَإِثْنَا مِنْ اثنا عشرہ موربن، کہ اثنا عشرہ میں سے اثنا جو ہے یہ مورب ہے. اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اثنا کا حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. اور مزید بتا رہے ہیں کہ وَيُعْرَبُ اعراب المثنى، اور اسے مثنى کا اعراب دیا جاتا ہے. اگرچہ یہ مثنى نہیں ہے لیکن جس طرح مثنى کا اعراب آتا ہے نا، مثنى کا اعراب کیسے آتا ہے؟ ہمارے لسان القرآن کے کورس کے مطابق مثنى کا اعراب 2 آوازوں سے ظاہر کیا جاتا ہے، آنی اور عینی کی. لیکن گرامر والوں کے نزدیک مثنیٰ کا اعراب جو ہے وہ اعراب بالحرف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نون تو ڈراپ ہو جاتا ہے، چاہے مرفوع فارم میں مثنیٰ استعمال ہو چاہے منصوب یا مجرور فارم میں ہو. اور نون ڈراپ ہونے کی آپ کو وجہ پتہ ہے کہ جب مضاف بنتا ہے تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس نون کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو اصل نون ڈراپ ہونے کے بعد جو بچتا ہے نا آخری حرف، وہ مرفوع فارم میں الف ہوتا ہے اور منصوب اور مجرور فارم میں یا ہوتا ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں جی اعراب جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اعراب بالحرکت ہوتا ہے اور ایک اعراب بالحرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اثنا کا اعراب جو ہے نا یہ مثنیٰ والا اعراب ہی استعمال ہوتا ہے. تو وَيُعْرَبُ اعراب المثنیٰ، اور اسے مثنیٰ کا اعراب دیا جاتا ہے. اور مثنیٰ کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع الف کے ساتھ اور منصوب اور مجرور یا کے ساتھ. کلیئر ہوگی؟ اور مثال دے رہے ہیں نیچے، فی الفصلی 12 طالباً، کلاس میں 12 طالب علم ہیں. تو یہاں پر 12 جو ہے یہ مبتدا مؤخر بن رہا ہے، اس لیے پہلا جز جو ہے 12 وہ مورب ہوگا اور عشرہ جو ہے وہ مبنی ہوگا. تو مورب مرفوع الف کے ساتھ ہوگا اور منصوب اور مجرور یا کے ساتھ ہوگا. تو یہاں پر چونکہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، مبتدا مؤخر کے طور پہ، تو الف کے ساتھ مرفوع آ رہا ہے کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے. اور دوسری ایگزامپل جو ہے وہ ہے ادرسو 12 طالباً، میں نے تعلیم دی 12 طلباء کو. تو یہاں پر 12 جو ہے یہ مفعول بہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. عشرہ تو مبنی ہی ہے لیکن 12 یہ چونکہ مورب تھا تو اس کی منصوب فارم جو ہے وہ 12 ہونی تھی. اور دیکھیں یا کے ساتھ اس کی منصوب فارم شو ہو رہی ہے، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو 12 ورڈ ہے اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. لہٰذا آپ کو نہ تو پہلی ایگزامپل میں الف کے نیچے کوئی حرکت نظر آ رہی ہے اور نہ ہی دوسری ایگزامپل میں نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح نہ ہی تیسری ایگزامپل میں آپ کو نظر آئے گی. اور تیسری ایگزامپل بھی دیکھ لیجئے کہ اتصلت ب12 طالباً، اور پھر میں ملا کر پڑھوں گا جب تو یوں کہوں گا کہ اتصلت ب12 طالباً. تو با حرف جر کے بعد 12 استعمال ہوا ہے اور اثنا کی مجرور فارم جو ہے وہ یا کے ساتھ آتی ہے، تو آپ نے یا کے ساتھ دیکھ لی، جبکہ عشرہ تینوں جگہ پر مبنی ہی استعمال ہوا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور پھر قرآن مجید سے بھی ایک آیت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب لائے ہیں کہ وَمِنْهُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا. سورہ مائدہ آیت نمبر 12. اس میں دیکھیں 12 استعمال ہوا ہے. اور کیوں استعمال ہوا ہے؟
مجرور ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ نہ تو اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے اور نہ ہی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو یہ منصوب استعمال ہوا ہے، اور منصوب استعمال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بعثنا فعل جو ہے اس کے لیے مفعول بھی استعمال ہوا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور پھر مزید بتا رہے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اثنتا ہے من اثنتا عشرتا، یعنی 12 آپ جانتے ہیں مذکر کے لیے الگ سے ہوگا، مؤنث کے لیے الگ سے ہوگا، تو مذکر کے لیے اثنا عشرہ تھا اور مؤنث کے لیے اثنتا عشرتا ہے، تو اسی طرح اثنتا عشرتا میں سے جو اثنتا ہے وہ بھی معرب ہوگا اور اس کا اعراب بھی مثنیٰ والا ہی ہوگا، یعنی الف کے ساتھ مرفوع اور یا کے ساتھ منصوب اور مجرور۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی کوکبن، اور کوکبن کو بتا رہے ہیں کہ الکوکب النجم، جس کی جمع کواکب ہوتی ہے، اور کوکب کے معنی گویا ستارے کے ہیں۔ اس کے بعد واو حرف ہے، پھر الشمس جو کہ سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ الشمس مؤنثۃ، یہ ایک مؤنث اسم ہے، وَتُجْمَعُ عَلَى شُمُوسٍ، اور اس کی جمع جو ہے وہ شموس بنائی جاتی ہے، فعول کے وزن پہ اس کی جمع آتی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ پھر واو ہے جو کہ حرف ہے، پھر القمر استعمال ہوا ہے، اور القمر ہم چاند کو کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ القمر مذکر، القمر مذکر ہے، وَيُجْمَعُ عَلَى اقمار، اور اس کی جمع جو ہے وہ اقمار کے وزن پر آتی ہے، یعنی اس کی جمع جو ہے اقمار بنائی جاتی ہے، کما جیسا کہ فی الاقمار الصناعیہ، اور الاقمار الصناعیہ کے معنی ہیں سیٹلائٹس۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ پھر رأیتو آ گیا ہے، ریپیٹ ہوا ہے، اس پہ میں آپ تفصیل سے بات نہیں کروں گا۔ رأیتو فعل کے بعد ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر منصوب متصل ہوگی، اس لیے آپ کو پرپل کلر میں دکھائی گئی ہے، اور اس کے بعد لام ہے جو کہ حرف ہے، حرف جر ہے، لہٰذا اس کے بعد ضمیر مجرور متصل استعمال ہوئی ہے، یا جو کہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، اور اس آیت کا آخری لفظ جو ہے وہ ہے ساجدینہ، اور ساجدینہ جو ہے یہ ساجدونہ کی منصوب یا مجرور فارم ہے، اور ساجدونہ جمع ہے ساجد کی، اور ساجد جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، اسم الفاعل ہے، سین جیم دال مادے سے باب نون میں استعمال کرتے ہوئے سجدہ یسجدو سجودن، جس کے معنی سجدہ کرنا کے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جی الفاظ پہ ہماری بات تفصیل سے ہو چکی ہے، اب اگر ہم ترکیب کی طرف آئیں تو ترکیب کچھ یوں بنے گی کہ اذ جو ہے جسے ہم نے ظرف قرار دیا ہے اور یہ مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے قالا وہ مضاف الیہ ہوگا، اور وہ جملہ محلاً مجرور ہوگا، کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اور جملہ جو ہے وہ مبنی کنسیڈر کیا جاتا ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو۔ تو اذ ظرف ہو گیا جس کا مضاف الیہ قالا ہے، اور قالا فعل ہے، جب بھی فعل آئے گا اور وہ فعل معروف ہوگا تو اس کا فاعل ضرور ہوگا، چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو چاہے ظاہر ہو، اور خاص طور پہ جب قالا آتا ہے تو پھر ہمیں قالا کے حوالے سے چند باتیں اچھی طرح نوٹ کرنی ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ قالا کا فاعل کون ہے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، پھر قالا کا مفعول کون ہے، اور وہ مفعول جو ہے وہ مقول القول کہلاتا ہے، اور وہ اکثر ایک جملہ ہوتا ہے، اور پھر قالا کا ایک متعلق ہوتا ہے جو کہ لام جارہ اور مجرور کا مرکب ہوتا ہے، یعنی جس سے کہا جائے وہ لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جو کہا جائے وہ مفعول بھی یا مقول القول ہوتا ہے، اور کہنے والا تو ظاہر بات ہے فاعل ہی ہوتا ہے۔ تو اب یہ سب باتیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ نوٹ کریں گے یہاں پر۔ تو قالا فعل ہے اور اس کا فاعل یوسف ہے، اس لیے آپ مرفوع دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد لی ابی ہی، یہ جار مجرور ہے جس میں لام حرف جر ہے، اور اس کا مجرور جو ہے وہ ابی ہی ہے جس میں ابی مضاف ہے، جس کا مضاف الیہ ہا ضمیر مجرور متصل ہے، گویا ابی ہی مضاف الیہ ہو کر مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو گیا قالا فعل کے، اور ابھی تک ہمارے سامنے قالا کا فاعل اور قالا کا متعلق آ چکا ہے۔ اب یہاں تک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یوسف نے کہا، اور کس سے کہا یہ ہمیں پتہ چل چکا ہے۔ یوسف نے کہا، اپنے والد سے کہا، کیا کہا؟ مفعول بھی یا مقول القول، وہ یہاں سے آ رہا ہے
کہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. تو یہ پورا کا پورا جو ہے ہم مفعول بہ مقول القول بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب یہ جو مقول القول ہے یا مفعول بہ جسے ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس کا اپنا انالیسز ہے. اس میں پہلا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے یا، جو کہ حرف ندا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ گرامر والے کہتے ہیں کہ یا حرف ندا جو ہے یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور ادعو فعل جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. دال عین واو مادے سے دعا یدعو باب نصر ینصرو میں استعمال کرتے ہوئے تو ادعو فعل با فاعل ہو جاتا ہے، جس میں انا ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے. اور پھر ادعو فعل کے لیے مفعول بہ جو چاہیے ہوتا ہے نا وہ منادا ہوتا ہے. تو یہاں پر منادا ہے ابتی، اور ابتی کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ یہ اصل میں تھا ابی، اور ابی کی یا جو تھی یا متکلم اس کے عوض میں یہ تا لائی گئی. تو گویا ابتی جو ہے یہ منادا ہو جائے گا، اور منادا جو ہے وہ قائم مقام مفعول بہ کے ہوتا ہے، لہٰذا ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جاتا ہے. اور پھر اس کا جواب ندا یا مقصود بن ندا جو آتا ہے وہ آگے آ رہا ہے، جو کہ انی سے شروع ہو رہا ہے. تو ہم نے ندا کو انالائز کر لیا، اب ہم مقصود بن ندا کو یا جواب ندا کو انالائز کریں گے، اور پھر اینڈ پہ ہم ندا اور جواب ندا یا ندا اور مقصود بن ندا کو ملا کر کالا فعل کے لیے مقول القول یا مفعول بہ بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں مقصود بن ندا کو اب انالائز کرنے لگا ہوں. مقصود بن ندا شروع ہو رہا ہے انا سے. تو انا جب بھی آتا ہے ایک اسم ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک خبر ڈیمانڈ کرتا ہے. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور خبر کی جگہ پر اگر اسم آ رہا ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے. لیکن ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ انا کی خبر جو ہے وہ جملہ بھی آ سکتی ہے اور شبہ جملہ بھی آ سکتی ہے. اگر جملہ آئے گی تو پھر اس کو ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے. تو یہاں پر انا کا اسم جو ہے وہ یا متکلم ہے، اس لیے منصوب ہے، اور انا کی خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ کے طور پر آ رہی ہے، اور اس جملہ فعلیہ کو ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے، اور وہ جملہ فعلیہ جو ہے اس کا فعل ماضی ہے جو کہ رأیتو آپ دیکھ رہے ہیں. اب رأیتو یعنی انا کی خبر کو ہم انالائز کرنے لگے ہیں. رأیتو فعل با فاعل ہے، 13واں صیغہ ہے تو فاعل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے فعل ماضی میں، تو رأیتو فعل با فاعل ہو گیا. اور احد عشرہ اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے، یہ مفعول بہ بن رہا ہے. اور کوکبن جو ہے یہ تمییز ہے، اس کی ذہن میں رکھیے گا. تو گویا احد عشرہ ممیز قرار دیا جائے گا بر صغیر کی ترکیب کے مطابق، اور کوکبن کو تمییز قرار دیا جائے گا. پھر ممیز اپنی تمییز کے ساتھ مل کر مفعول بہ بن جائے گا رأیتو فعل کے لیے. یہاں پر جو تمییز منصوب استعمال ہوئی ہے کوکبن، اس کے بارے میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے کچھ انفارمیشن اکٹھی کی ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. فرما رہے ہیں کہ کوکبن یہاں پر معدود ہے، صحیح ہے، اور معدود تمیز ہی ہوتا ہے، ظاہر بات ہے، یعنی جس کو گنا جاتا ہے اسے معدود کہتے ہیں. اور والمعدود اما منصوب علی التمییز، اور یہ معدود جو ہے یا تو منصوب ہوتا ہے تمیز کی بنا پر، وذالک بعد العدد المرکبی، اور یہ مرکب اعداد کے بعد آتا ہے. یعنی منصوب کب کب آتا ہے وہ بتا رہے ہیں، مرکب اعداد کے بعد، والعقود، اور عقود یعنی دہائیوں کے بعد. یعنی یہ جو منصوب تمیز آتی ہے نا یا معدود جو منصوب آتا ہے، یہ کہاں کہاں آتا ہے، کب کب آتا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو مرکب اعداد ہیں ان کے بعد آتا ہے اور دہائیوں کے بعد آتا ہے. اور اس کو ہم نے آسان الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ 11 سے لے کے 99 تک، 11 سے لے کے 99 تک جو اعداد ہیں ان کی تمییز واحد منصوب استعمال ہوتی ہے. تو یہی بات جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب دوسرے انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس کی ایگزامپلز وہ دے رہے ہیں قرآن مجید سے 2 آیات کے ذریعے. ایک آیت سورہ توبہ کی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن. تو یہاں پر دیکھیں شہرن جو ہے منصوب استعمال ہوا ہے، یہ معدود ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ 11 سے لے کے 99 تک کی تمیز منصوب ہوتی ہے ہمارے مطابق، اور عبدالرحیم صاحب کے مطابق مرکب اعداد اور دہائیوں کی تمیز جو ہے وہ منصوب آتی ہے. اور دوسری اگزامپل ہے سورہ صاد سے کہ ان ھذا اخی لہو 99 نعجۃ ولی نعجۃ. گویا یہاں پر 99 یہ دہائیوں کو استعمال کیا گیا، یعنی 99 کا عدد ہے، اور اس کے بعد جو معدود آ رہا ہے وہ منصوب استعمال ہو رہا ہے.
تو ہماری بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے اور ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی بات بھی اپنے انداز سے بالکل صحیح ہے. پھر مزید بتا رہے ہیں وَإِمَّا مَجْرُورٌ بِالْإِضَافَةِ، یعنی معدود کے بارے میں بتا رہے ہیں. پہلی بات انہوں نے بتائی کہ یہ یا تو منصوب ہوتا ہے تمیز کی بنا پر، یا پھر یہ مجرور ہوتا ہے اضافت کی وجہ سے. اور اضافت کی وجہ سے یہ مجرور کب کب ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں وَذَلِكَ بَعْدَ الْعَدَدَيْنِ ثَلَاثَةٍ وَعَشَرَةٍ وَمَا بَيْنَهُمَا، یعنی یہ جو دو عدد ہے نا ثلاثہ و عشرہ، یعنی 3 سے لے کے 10 تک اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے، ان کے بعد مجرور استعمال ہوتا ہے اضافت کی وجہ سے. اور اس کی اگزامپل دی ہے انہوں نے سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما. سورہ الحاقہ کی بڑی خوبصورت آیت ہے. اس میں آپ دیکھیں لیالن اور ایامن جو ہیں یہ مجرور استعمال ہوئے ہیں اضافت کی وجہ سے، اور 7 7 ہے اور 8 8 ہے، اور یہ 7 اور 8 جو ہے وہ 3 سے 10 کے درمیان میں ہے. گویا ہم یوں کہتے ہیں اس بات کو کہ 3 سے لے کے 10 تک کے جو اعداد ہیں ان کی تمیز جمع مجرور استعمال ہوتی ہے. اور مزید ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں وَبَعْدَ مِئَةٍ، اور 100 کے بعد، وَأَلْفٍ اور 1000 کے بعد. 100 اور 1000 کے بعد کیا آتی ہے؟ یہ مجرور ہوتی ہے بالاضافہ، یعنی اضافت کی وجہ سے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تو منصوب ہونے کی ایک صورت بتا دی اور مجرور ہونے کی 2 صورتیں بتا دی. ایک مجرور تو 3 سے 10 تک جو اعداد ہیں ان کے لیے ہے، اور ایک جو ہے 100 اور 1000 کے لیے. اور دونوں کی اگزامپل قرآن سے دی ہیں انہوں نے. سورہ نور آیت نمبر 2 الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ. تو دیکھیں 100 اور اس کے بعد جلدۃ، یہاں پر جلدۃ یہ مجرور ہے اضافت کی وجہ سے اور واحد استعمال ہوا ہے. تو 3 سے 10 تک ہمارے نزدیک یا ہماری ٹرمینالوجی میں تمیز جو ہے وہ جمع مجرور آتی ہے، اور 100 اور 1000 کے لیے تمیز واحد مجرور آتی ہے. اور سورۃ القدر کی اگزامپل دیکھ لیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو دیکھیں شہر کا لفظ بھی واحد ہے، جلدہ کا لفظ بھی واحد ہے، اور 100 اور 1000 میں واحد مجرور یہ کنفرم ہو گیا. اور پھر بتا رہے ہیں اسی بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وَهُوَ جَمْعٌ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَأَخَوَاتِهَا، یعنی 3 اور اس کے اخوات کے بعد جمع ہوتی ہے. وَمُفْرَدٌ بَعْدَ مِئَةٍ وَأَلْفٍ، اور 100 اور 1000 کے بعد مفرد ہوتی ہے. تو ساری بات الحمدللہ ہم نے اچھی طرح ڈاکٹر صاحب سے سمجھ لیا ہے. اپنی گفتگو بھی اس میں ایڈ کر کے اپنا جو کچھ پڑھا ہوا ہے اس کو بھی میچ الحمدللہ کر لیا. تو یہاں پر جو کوکبن ہے یہ تمییز ہے 11 کے لیے، لیکن مضمون آگے چل رہا ہے. آگے واو آ رہا ہے، واو عاطفہ ہے، اور پھر آگے لفظ آ رہا ہے الشمسہ، تو یہ بھی منصوب ہے. اب اس کی نسب جو ہے وہ جسٹیفائی ہم نے کرنی ہے، تو اس کی نسب کوکب پر تو ہو نہیں سکتی، ظاہر بات ہے، کیونکہ کوکبن تو تمییز ہے 11 کے لیے، اور 11 مفعول بھی ہے، لہٰذا الشمس کو ہم عطف کریں گے 11 پر، کیونکہ 11 جو ہیں وہ مفعول بھی ہے نا. تو 11 دیکھے تھے نا، تو اور کیا دیکھا تھا؟ سورج دیکھا تھا، صحیح، اور کیا دیکھا تھا؟ چاند دیکھا تھا. تو الشمس کا اور القمر کا عطف جو ہے نا وہ ہم 11 پہ کریں گے، ذہن میں رکھیے گا. گویا 11 میں بر صغیر کی ترکیب آپ کے سامنے رکھوں تو بات 100% آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ 11 ممیز ہے اور کوکبن تمییز ہے. ممیز اپنی تمییز سے مل کر معطوف علیہ ہو گیا. واو عاطفہ الشمسہ معطوف اول، واو پھر عاطفہ القمرہ معطوف ثانی، پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مفعول بھی بنا رأیتو فعل کے لیے، اور پھر رأیتو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بنا انا کے لیے، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقصود بن ندا بنا ندا کے لیے، اور پھر ندا اپنے مقصود بن ندا سے مل کر مقول القول یا مفعول بھی بنا قالا فعل کے لیے، لہٰذا محلاً منصوب قرار دیا جائے گا. اور پھر قالا فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر محلاً مجرور بنا مضاف الیہ از کے لیے، اور پھر از ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنا، اس پہ میں آخر میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں تک میں نے بڑی تسلی سے آپ کے سامنے ترکیب رکھ دی ہے. اب باقی حصہ رہتا ہے ہمارا، تھوڑا سا اس کو بھی انالائز کر لیتے ہیں. وہ ہے رأیتہم
لی ساجدین. یہاں پر رأیتو پھر فعل استعمال ہوا ہے تو کہا یہ گیا ہے کہ یہاں پر رأیتو جو آیا ہے یہ پہلے والے رأیتو کی تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ بات لمبی ہو گئی تھی تو دوبارہ رأیتو لایا گیا. تو رأیتو فعل با فاعل ہے اور ہم جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے. اس کے بعد لی جار مجرور ہے اور یہ متعلق ہے ساجدینہ کے، لہٰذا متعلق مقدم کہلائے گا، اور ساجدینہ جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے لہٰذا یہ حال بن جائے گا ہم ضمیر منصوب متصل کے لیے، یعنی رأیتو ہم میں جو ہم کی ضمیر ہے نا اس کے لیے یہ حال بن جائے گا. اور پھر رأیتو ہم لی ساجدین کو اگر میں مکمل بر صغیر کی ترکیب کے مطابق انالائز کروں تو رأیتو فعل با فاعل اور ہم ساجدین لی یہ سارا مل ملا کر مفعول بھی بن جائے گا، اور پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اور رأیتو کی ریپیٹیشن جو ہے یہ تاکید کی وجہ سے کی گئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی بات بھی اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر پہلی بات دیکھیں اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ رأیتہم لی ساجدین میں الضمیر ہم جو ہے، پہلا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ضمیر تو عاقل کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ پیچھے ذکر ہوا ہے ستاروں کا، سورج کا اور چاند کا، تو وہ تو عاقل نہیں ہے. تو اس کا جواب دینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خاص بالعقلاء، کہ ضمیر ہم جو ہے یہ عقلاء کے ساتھ خاص ہے. وَكَذَلِكَ جمع المذکر السالم، اور اسی طرح جمع سالم مذکر کے ساتھ. فَلَا يُجْمَعُ الْوَصْفُ هَذَا الْجَمْعَ إِلَّا إِذَا كَانَ لِلْعُقَلَاءِ. لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ عقلاء کے علاوہ یہ استعمال ہو ہی نہیں سکتی. مثال دے رہے ہیں، مثلا الطلاب غائبون، المجتہدون محبوبون، ہؤلاء ناس صالحون، ہذہ اسماء الطلاب الناجحین. تو یہ مثالیں لے کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ عقلاء کے لیے استعمال ہوں گے، کیونکہ یہاں پر سب جو ہیں وہ عقلاء ہی ہیں، یعنی الطلاب عقلاء ہیں، المجتہدون عقلاء ہیں، ہؤلاء ناس جو ہیں وہ عقلاء ہیں، اور الطلاب پھر عقلاء ہیں. تو بتا رہے ہیں کہ انما استخدم ہم، استخدمہ جو ہے باب استفعال سے خا دال میم مادے کو استعمال کرتے ہوئے فعل آتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں استعمال کرنا. تو گویا اس ہم کو صرف استعمال کیا گیا ہے. وَجَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ إِنْزَالًا إِيَّاهَا مَنْزِلَةَ الْعُقَلَاءِ لِقِيَامِهَا بِعَمَلِ الْعُقَلَاءِ وَهُوَ السُّجُودُ. بہت پیاری بات ہے، اور یہی اس کا جواب بنتا ہے جو کہ اکثر علماء نے دیا ہے اور اکثر تفاسیر میں آپ کو یہی ملے گا. چونکہ سجدہ کرنا عقلاء کا فعل ہے، ان کا عمل ہے، لہٰذا ان کو یعنی ان غیر عاقلوں کو بھی اس ایکٹ کی بنا پر عقلاء یعنی عاقل تصور کرتے ہوئے ضمیر ہم کی استعمال کی گئی ہے. امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. یعنی اگر کوئی سوال کرتا ہے نا یہاں پر ہم کی ضمیر کس لیے آئی ہے، یہاں پر تو ہا کی ضمیر آنی چاہیے تھی یا ہنہ کی ضمیر آ جاتی زیادہ زیادہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کی ضمیر اس لیے لائی گئی ہے کہ سجدہ کرنا عاقل کا فعل ہے نہ کہ غیر عاقل کا. تو چونکہ فعل عاقل کا ہے لہٰذا ان چیزوں کے لیے جو ضمیر استعمال کی گئی وہ بھی عاقل کی گئی تاکہ میچ ہو جائے کہ سجدہ کرنا جو ہے وہ عاقل کا فعل ہے نہ کہ غیر عاقل کا فعل ہے. بہرحال یہ بات اب مجھے نہیں پتا میں آپ کو سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا، لیکن بات سمپل سی ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے گا. اور وَمِثْلُهُ فِي قَوْلِهِ تعالیٰ، اور اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں سورہ انبیاء سے بھی ایک، کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یعنی اس نے رات، دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہ سب کے سب مدار میں تیر رہے ہیں. تو یہاں پر جو یسبحون صیغہ استعمال ہوا ہے تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ذہن میں رکھیے گا، اور جمع مذکر غائب ظاہر بات ہے عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر یسبحنا ہونا چاہیے تھا لیکن یسبحون استعمال ہوا ہے. تو یہ باتیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی فائدہ دینے والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب مزید بتا رہے ہیں کہ رأیتہم ہذہ الجملہ جو ہے یہ توکیدن ہے، تاکید ہے کس کی؟ انی رأیتو والے جملے کی. تو ہم نے بھی یہی کہا ہے، اور مزید بتا رہے ہیں کہ ساجدینہ جو ہے یہ مفعول ثانٍ بھی ہو سکتا ہے. کس وقت؟ جب رعا الحلمیۃ تتعدی الی مفعولین، جب رعا یعنی خواب میں دیکھنا جو ہے یہ ہم دو مفعولوں کے ساتھ متعدی کریں. کلیئر ہو گیا؟ تو حال تو ہم نے بنایا ہی بنایا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مفعول ثانی بھی ہو سکتا ہے جب رعا کے دو مفعول آتے ہوں.
اور رعا کے دو مفعول اس وقت آتے ہیں جب یہ افعال قلوب میں سے ہوتا ہے۔ تو جتنی گفتگو ہو سکتی تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اس آیت کے حوالے سے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو از ظرف تھا اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن رہا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اذ قال یوسف میں از جو ہے مفعول بہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ مفعول بہ ہے لفعل مقدر، ایک مقدر فعل کے لیے یعنی ہڈن فعل کے لیے، اور وہ ہے اذکر۔ تو گویا اذکر فعل کو محذوف مانیں گے، جس کے لیے پھر اذ قال یوسف کو یعنی مضاف یعنی ظرف اور مضاف الیہ کو ملا کر ہم مفعول بہ بنا دیں گے اس فعل کے لیے، اور پھر اذکر فعل محذوف اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اور یہی بات ذکر کریں یعنی اذکر الوقت الذی، اس وقت کو یاد کر قال فیہ یوسف، جس میں یوسف نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ظرف ظاہر بات ہے ظرف مکان یا ظرف زمان ہوتا ہے نا، تو یہاں پر وقت جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ بَدَلَ اشْتِمَالٍ مِنْ أَحْسَنَ الْقَصَصِ، اور کہہ رہے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ یہ بدل استعمال بن جائے احسن القصص کا، لِأَنَّ اس لیے کہ لِأَنَّ وقت قول یوسف علیہ السلام لِأَبِيهِ ما قال داخل فی القصۃ کما ان انتباز مریم بدل منہا فی قولہ تعالی، یعنی جس طرح سورہ مریم میں ایگزامپل ہے نا وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، تو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ اس ظرف کو ہم بدل استعمال بنا لیں احسن القصص سے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے والد سے کہنے کا جو وقت تھا، یعنی جو انہوں نے کہا تھا اس کا وقت قصہ میں داخل ہے، تو اس وجہ سے یہ بدل استعمال بھی بن سکتا ہے۔ اور بدل استعمال آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ بدل ہوتا ہے جو شامل ہوتا ہے مبدل منہو میں، اور اس کی ایگزامپل انہوں نے دی جیسے کہ سورہ مریم سے حضرت مریم والے واقعے کی بھی۔ تو الحمدللہ جی کافی تفصیل سے یہ سارا کچھ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اس آیت کے جملوں کا اعراب، اور اس کے لیے ہم محمود صافی صاحب کی جو ہے وہ خدمات حاصل کرتے ہیں۔ تو محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ جملہ قال یوسف فی محل جر مضاف الیہ ایسے ہی ہم نے کیا ہے، و جملہ یا ابتی فی محل نصب مقول القول بالکل ایسے ہی ہے، و جملہ انی رأیت لا محل لہا جواب النداء ہم نے بھی ایسے بنایا ہے، و جملہ رأیت احد عشر فی محل رفع خبر انا بالکل ایسے ہی ہے، اور رأیتہم اس جملے کو ہم نے تاکید کے لیے کہا تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ لا محل لہا استئناف بیانی، تو یہ استئناف بیانی کی وجہ سے لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ تو الحمدللہ جی سب کچھ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب آخر میں ہم اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں عبدالسلام صاحب کی نظر سے۔ فرماتے ہیں کہ اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی اے میرے باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ میں کامنٹس میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ جو ہے وہ اس میں ادب و احترام کا لحاظ نہیں رکھا گیا، تو اس میں بات کلیئر یہ ہے کہ انہوں نے بالکل لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو ضمیر استعمال ہوئی ہے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے، صحیح ہے، جو لفظ استعمال کیا ہے اس کے مطابق ترجمہ کیا ہے، اور اس میں کوئی خدا نخواستہ ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ بدتمیزی یا گستاخی کی، بلکہ انہوں نے قرآن کے لفظوں کا ایز اٹ از ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نازل کیے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 4 ہماری مکمل ہو گئی ہے سورہ یوسف کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔